ہر انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف یادیں نہیں، ایک گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی راز سے پردہ اٹھائے گی، اور اسرار رات، ایک جامن کا درخت اور کچھ دوستوں کا ایسا تجربہ جو ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ سنو جو ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تھے تو خوب محفل لگتی تھی۔ ایک دن ہم رات کو کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے کہا، آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پر یقین تو رکھتا تھا لیکن کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے اس پر آج جن بھوت آئیں گے، اگر نہیں یقین تو چلو میرے ساتھ۔ ہم سب نے ہاں کر دی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے کچھ دوستوں نے اس کی بات پر یقین بھی کر لیا تھا مگر ہم نے نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے، عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ جن بھوت دیکھنے۔ رات کافی گہری ہوتی جا رہی تھی تو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کی آواز آئی۔ عابد بولا، رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بکری کا بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ جو 2 کھیت چھوڑ کر برسن کا کھیت تھا، آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ پر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوا اور سب برسین کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ سب بھی وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اس کھیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں سے کوئی کچھ بولتا، اسے پہلے ہی ندیم نے کہا، لگتا ہے جو یہاں بکری چرانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور واقعی ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس کو اٹھا دیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے بولا، یار ہمیں واپس چلنا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پر ہنسنے لگے اور اسے ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہروں سے صاف نظر آ رہا تھا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں۔ سب نے اللہ کا نام لیا اور اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں چلتے چلتے سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوستوں نے اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا، اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی۔ اس رسی کو ہم نے بکری کے گلے میں باندھا اور رسی ناصر کو پکڑا دی۔ سب کی نظریں اس درخت پر جمی تھیں۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی کہ یہاں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پر جاتی، کبھی نیچے اترتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا، ساتھ ہی کچھ پراسرار آوازیں بھی آنی شروع ہو گئیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد کرنا شروع کر دیا۔ دوست وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے لیکن ہم نے ان کو روک رکھا تھا۔ پھر سب نے محسوس کیا کہ وہ لال لائٹ ابھی ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگ لینا ہی بہتری سمجھی اور سب اتنی سپیڈ سے وہاں سے الٹے پاؤں دوڑ پڑے کہ پوچھو مت۔ ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم نے ہمت نہیں ہاری
بھاگتے رہے، پھرت کرتے رہے، اور جب واپس گاؤں آ گئے تو زندگی کا پہلا سکون کا سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، یار تیرے پاس تو بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آیا؟ ناصر نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے حیران ہو کر بولا، جب ہم بھاگ رہے تھے تو میرے ہاتھ میں صرف یہی رسی تھی، بکری کا بچہ کہاں گیا مجھے کچھ پتا نہیں۔ جب وہاں سے ہم بھاگ کر آئے تو وہ بچہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف یہی رسی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ واقعی ایک بکری کا بچہ تھا یا پھر کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا، جو بھی تھا ہم صبح صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور بالکل اسی جگہ پہنچے جہاں وہ بچہ تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، جو جامن کے درخت کے بالکل قریب پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، اس بچے کے جسم پر گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب ان دونوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ رات کو جو بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پر واقعی کچھ ایسا تھا جیسا ندیم نے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد وہ دونوں واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے وقت باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔ کیا وہ بکری کا بچہ تھا یا کسی اور دنیا کی مخلوق؟ شاید کبھی کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن جو بھی کچھ اس رات ہوا اس نے ان سب دوستوں کی سوچ بدل دی۔ تو اگلی بار جب کوئی کہہ رہا ہو کہ رات کو جامن کے درخت کے پاس سے مت جانا، شاید آپ کو بھی اس کی بات مان لینی چاہیے۔